من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وآتينا وسليمان وآتينا داود زبورا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اور تمام قسم کی تسبیحات تحمیدات تمجیدات تحلیلات اور تکبیرات صرف اور صرف ایک اللہ احکم الحاکمین کی ذات کی لائق اور زیبا ہے جو اکیلا ہی اس کل کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا داتا و دستگیر غوث العظم بگڑی بنانے والا کھوٹی کھڑی کرنے والا بیڑے پار لگانے والا بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمتوں سے مالا مال کرنے والا
بیماروں کو شفا دینے والا اور اس کل کائنات کا اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین والی بطحہ حادی کل کائنات رہبر کل کائنات فخر کل کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے جمیع اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اللہ رب العزت کی اربوں خربوں لا تعداد رحمتیں بخششیں نازل ہوں گزرے ہوئے تمام اہل ایمان پر، موجودہ اہل ایمان پر اور قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان مرد و خاتون پر۔ ہم بات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کیوں؟ اس لیے اتباع آپ کی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ رب العزت نے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس نصیحت کو آپ کی طرف اتارا ہے، آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ کھول کھول کر اللہ کا پیغام بندوں کو بیان کریں، سنائیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، ایسے ہی تو اس نے نہیں پیدا کر دیا، اس نے جو بھی بنایا ہے وہ با مقصد بنایا ہے، اس لیے کہ وہ بے مقصد چیزیں تو پیدا کرنے سے پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وہ ابس بیکار بے مقصد فضول لا یعنی چیزیں پیدا نہیں کرتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا؟ نہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں 7 آسمان 7 زمینیں 14 طبق، اتنی بڑی مخلوق ہے یہ آسمان، ایک آسمان جس کی موٹائی خالی 500 سال ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، 500 سال کی مسافت ہے خالی ایک آسمان کی مسافت، اس کی موٹائی 7 آسمان، پھر زمین کی موٹائی کتنی ہوگی؟ اتنا بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین جو بغیر پلر کے اللہ نے یہ چھت کھڑی کی ہے، اور ایک نہیں پے در پہ 7 اوپر تلے زمین بچھائی ہے، تو پے در پہ اللہ رب العزت نے 7 زمینیں بچھائی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، اس کے اختلاف میں، رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، دن آ رہی ہے رات جا رہا ہے، یہ جو سلسلہ ہے لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانی ہے اہل عقل کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ اللہ آپ بتائیے کہ عقل مند آپ کی نظر میں کون ہے؟ ایک عقل مند وہ ہے جسے میں عقل مند کہتا ہوں، آپ عقل مند کہتے ہیں، بڑا دانا آدمی، بڑی سمجھداری کی باتیں کرتا ہے، ایسے ایسے گر بتاتا ہے، کتنی مشکل میں بندہ پھنسا کیوں نہ ہو، وہ ایک ایسا گر بتائے گا بندہ پار نکل جاتا ہے۔ یہ بندہ بڑا ہوشیار ہے، یہ بڑا عقل مند ہے، بڑا زیرک آدمی ہے، بڑے طریقے سے اگلے کی جیب خالی کر لیتا ہے، تمہارے کو عقل مند ہے۔ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیٹا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی پیدا کرتے آسمانوں کی چھت کے نیچے رہ رہا ہے، اور اللہ کی پیدا کرتا زمین کے اوپر رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پہن رہا ہے، برت رہا ہے، اور موج مستی کر رہا ہے، سب کچھ عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا ہے، اس کے دیے ہوا ہے، اس کی دی ہوئی رات میں آرام کی نیند سو رہا ہے، اس کا دیا ہوا بنایا ہوا دن ہے جس میں وہ اپنے روزگار کر کے اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے وہ رزق کما رہا ہے، اسی پر رہتے ہوئے وہ اپنا سٹیٹس بلند معیار اپنے سٹیٹس کے معیار کو بلند کرتا رہتا ہے، سب کچھ تو اس کا دیا ہوا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، یہ عقل مند ہے۔ اور صرف ذکر نہیں کرتا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی اس تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے، اور پھر جب وہ اتنے بلند و بالا آسمان کو دیکھتا ہے، جس آسمان کو دیکھنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہی تو اللہ ہے جس نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں، فرجع البصر، اپنی نگاہ کو دوڑا، اس آسمان کو دیکھ،
یہ ہم نے بے مقصد نہیں بنایا، اس کو دیکھ، تیرے لیے بنایا ہے، تیرے سبق کے لیے بنایا ہے، تو اس کو دیکھ، فرج البصر، نگاہ کو دوڑا، ثم ارجع البصر، پھر تو اپنی نگاہ کو دوڑا، بار بار اس کو نہیں دیکھ، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا، تو جتنی بار بھی اس آسمان پر نگاہ ڈالے گا تیری نگاہ تھک کر عاجز ہو کر لوٹ آئے گی، اللہ کے بنائے ہوئے اس آسمان میں تجھے کوئی کجی کوئی عیب نظر نہیں آئے گی۔ وہ اس لیے کہ کجی اور عیب والی چیزیں بنانے سے پاک ہے نا۔ اتنے بڑے آسمان میں تجھے کوئی کجی کوئی عیب نظر نہ آئے تو کیا اتنا بڑا آسمان بیکار پیدا کر دیا گیا ہے؟ جو تھوڑی سی بھی بیکاری نہیں کرتا، اس میں بیکار چیز پیدا نہیں کرتا، اس میں کوئی نقص نہیں چھوڑتا، وہ اتنے بڑے آسمان کو بے مقصد کیسے بناتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسان جب اس پر نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ کہتا ہے جب یہ غور و فکر کرتا ہے نا آسمان و زمین کی تخلیق میں، پھر اس کی زبان بلا ساختہ پکار اٹھتی ہے، یعنی کہ بے دھڑک اس کی زبان سے، یک نقط اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کسی بھی شے کو بیکار پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، میں بندہ مجرم ہوں، بندہ گناہگار، سبحانک تو پاک ہے۔ اگر اتنا بڑے آسمان تو نے بیکار پیدا نہیں کیے، زمین بیکار پیدا نہیں کی، رات اور دن کے آنے جانے کا یہ سلسلہ بیکار نہیں ہے، تو اللہ میں کیسے بیکار ہو سکتا ہوں؟ میری زندگی کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ سبحانک تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار۔ ہم کجی کی طرف چل پڑے، ہم اپنے مقصد کو سمجھ نہ پائے، ہم اپنے مقصد سے روگردانی کر بیٹھے، ہم دور نکل گئے اپنے رب سے، اپنے رب کے تخلیق کا جو مقصد تھا اس مقصد سے کوسوں دور نکل گئے۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، سبحان اللہ کی قسم، یہ جو جملہ ہے نا سبحان، بہت شاندار جملہ ہے، اس کو بندہ دل سے پڑھے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کو جملے کو استغفار کرے، سبحان اللہ کو مخاطب کرے، کبھی اکیلے ہوں اور اس کو اللہ سے کہیں سبحانک سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ اتنا خوبصورت کلمہ ہے، یونس نبی نے یہی جملہ تو کہا تھا جس کی بنیاد پر مچھلی کے پیٹ کی قید سے آزادی ملی تھی، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا اس مشکل سے نکالنے والا۔ جہاں میں پہنچ گیا ہوں، سمندروں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، آپ مچھلی کی سمیل محسوس کرتے ہیں جب ہم خریدتے ہیں مچھلی، کیسی عجیب سمیل ہوتی ہے، اسے قابل برداشت نہیں ہوتی، بس اس کی پیٹ کے اندر چلے جانا، تین اندھیرے، رات کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، اور سمندر کے اندر بھی کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو انسان نیچے جاتا ہے تو اندر سوائے شور کے کوئی چیز نہ سنائی دیتی ہے اور نہ کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، بعض جگہ پہ پانی کا ایسا اندھیرا ہے، ان اندھیروں پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا کس جملے نے نکالا تھا، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ میں غلطی کر سکتا ہوں، غلطی سے پاک تیری ذات، تو ظلم کرنے سے پاک ہے، یہاں تیرا کوئی ظلم میرے ساتھ نہیں ہوا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے، تو پاک ہے، تو عادل بادشاہ ہے، تیرے ہاں ظلم کا کوئی تصور ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ خود کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا، اور اے میرے بندوں وجعلت بینکم محرما، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا، فلا تظالموا بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کیا۔ کتنی شاندار تعلیمات ہیں ہمارے دین کی، اس لیے کہ ہمارا رب کتنا کریم اور کتنا مہربان ہے، ہمارے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی، ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کائنات میں کوئی شے بیکار پیدا نہیں، ہر چیز با مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا بھی مقصد رکھا ہے، اور وہ مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو پہچانے، انسان کی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، تین کام ہماری زندگی کے اولین ہمارا مقصد ہونا چاہیے، تین کام۔ نمبر ایک، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ اس وقت آپ کو دنیا میں جتنا شرک نظر آتا ہے نا مسلمانوں میں،
तमाम परस्ती, बदअकीदगी, कब्र परस्ती, शजर परस्ती, हजर परस्ती, पीर परस्ती, ये जो कुछ आपको बिदात, खुराफात, जो कुछ नजर आता है ना, शिरकिया अमाल नजर आते हैं, अकायद और नजरियात आपको नजर आते हैं, कोई इधर झुका है, कोई उधर झुका है। किसी ने जाकर के किसी दरख्त के साथ अपने धागे बांधे हुए हैं, कपड़े की टाकियां बांधी हुई हैं, कागज लिख करके वहां पर बांधे हुए हैं। हत्ता कि किसी मुबारक और मुकद्दस अंबिया की जगह पर जाते हैं, वहां भी जाकर के कुछ ना कुछ शिरकिया कलिमात लेकर के आते हैं। आप गारे हिरा में जाके देखें, गारे सौर में जाके देखें, यानी कोई दीवार हमारे बड़े सगीर पाक को हिंद लोग छोड़ते नहीं। हमारे तो बाथरूम महफूज नहीं। आप पब्लिक बेस पर चले जाए, बाथरूम बने होते हैं, मसाजिद में चले जाए, ऐसी ऐसी वाहियात, ऐसी ऐसी गंदी नजस प्लीद बातें लिखकर बाहर निकलते हैं। अक्ल हैरान रह जाती है, अखलाकी गिरावट कितनी आ गई। इंसान एक ऐसी जगह के जहां वो कज़ा हाजत के लिए जाता है, एक अपनी जरूरत के लिए जाता है, और वहां बंदा किसका दिल करता है वहां पर बैठ के लिखने का। ये अखलाकी गिरावट है हमारे मुआशरे की, हम मुसलमानों की। हमारे समाज में हम लोग किस कदर इन चीजों से दूर हो गए। कोई दीवार हमसे खाली नहीं जिस पर हम लिखना। आप बसेस में बैठते हैं, सफर करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, सीट के पीछे आपको कितनी कुछ इबारतें लिखी नजर आ जाए। यानी कभी कभार दिल इतना परेशान हो जाता है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या था, हम कितने चल पड़े, हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास कोई काम नहीं करने का, इतने वेले लोग हैं। कुरान पढ़ने का हमारे पास वक्त नहीं, अल्लाह की तस्बीह का वक्त नहीं, अल्लाह की तहमीद बयान करने का वक्त नहीं, अल्लाह की तालील और तकबीर बयान करने का वक्त नहीं, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, किसी के साथ भलाई करने का वक्त नहीं, किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए वक्त नहीं, किसी जनाजे पे शिरकत का वक्त नहीं है। फजूलियात के लिए हमने कितना वक्त निकाला कि हमसे कोई दरो दीवार महफूज नहीं, कोई गाड़ी की सीट महफूज नहीं, हमारे टॉयलेट महफूज नहीं, जहां जाओ कुछ ना कुछ गंद वाहियात लिख रहा है। कहीं शिरकिया बातें, कहीं बेहुदा बातें। दो चीजें ना, एक होती फिक्री शुबहात, अकायद के मसाइल, शिरकिया वो लिख रहे हो। कहीं अगर बंदा शुबहात के बजाय शहवात का दिलदादा है, शहवात नफसानी उसके अंदर है, उसका दिलदादा बन चुका और अपने शहवात नफ्स को अपना माबूद बना लिया है, तो हर वक्त वो गंदी बातें सोचता है, गंदी बातें बोलता है, गंदे अमाल करता है। तो फिर कहीं उसका बस चले तो अपनी तस्कीन करिए, दीवारों पर भी, सीट्स पर भी, बाथरूम की दीवारों पर भी, वहां भी अपने घर को लिखता रहता है। ये सोचता ही नहीं है कि ये सारी बातें गवाही देंगी कल मेरे खिलाफ, ये दीवार मेरे खिलाफ गवाह बन जाएगी, ये मोबाइल मेरा गवाह बन जाएगा, जो आज मैं चैट कर रहा हूं, जो लिख रहा हूं, जो इस पे मैं जो देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, ये अल्लाह की नेमत है। कल को कहीं यही नेमत मेरे खिलाफ इस्तेमाल न हो, ये मेरे मुकाबले में खड़ी हो गई तो मैं क्या करूंगा, मेरा क्या बनेगा। हत्ता कि इंसान का अपना जो वजूद है, ये हमारी आंखें हमारे खिलाफ गवाही देंगी, हमारे कान हमारे खिलाफ गवाही देंगे। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह यासीन में, सूरह नूर में कहा कि इंसान की जबान भी इंसान के खिलाफ हो जाएगी। जो जबान आज मेरे इख्तियार में, वही मेरे खिलाफ बोलेगी। हत्ता कि इंसान की जिल्द, ये चमड़ी हमारे खिलाफ गवाही देगी। तो क्या जब मेरे वजूद जो मेरे कंट्रोल में है वो मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, तो क्या ये सब जमीन, ये दीवारें, ये जहां जहां मैं फिक्री नजरियाती अकायद की गंदगी शिरकिया बातें लिख रहा हूं, क्या ये मेरे खिलाफ गवाही नहीं देंगी दीवारें? जो मैं शहवात नफसानी की गंदी और बेहुदा और बेहया बात लिख रहा हूं, क्या ये मेरे खिलाफ गवाही नहीं देगी? तो इंसान की जिंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी, और इस दुनिया में आपको जितना शिरक नजर आता है ना, वो सारे का सारा बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह को पहचाना नहीं है। अगर बंदा अपने मालिक को पहचान ले, खालिक मेरा वो, मालिक मेरा वो, राज़िक मेरा वो, मेरे सारे कामों की तदबीर करने वाला वो, तो माबूद कोई और क्यों? मेरी मुरादों हाजतों को पूरा करने वाला उसके अलावा मैं कौन हो सकता है? मैं क्यों की जा करके दर दर पे ठोकरें खा रहा हूं? सारा कुरान हमें तौहीद सिखाता है, सारा कुरान अल्लाह की पहचान करवाता है। जिसने अल्लाह को जानना हो, अल्लाह को पहचानना हो, उसकी कुदरत, उसकी खालकियत, उसकी मालकियत, उसकी रुबूबियत, उसकी उलूहियत, इन सारी बातों को आपने जानना हो ना, कुरान से बढ़कर अल्लाह का तारुफ करने वाली कोई किताब इस कायनात में। अम्मा बाद, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे में हमदो सना के बाद फरमाया करते थे, अम्मा बाद, हमदो सना के बाद
ان خیر الحدیث کتاب اللہ، لوگوں سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین. وخیر الہدی ہدی محمد، ایک کائنات کے لوگوں، دنیا میں کائنات میں سب سے بہترین رہنمائی ہدایت وہ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی ہمیں کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھنے کا مطلب راستہ کتنا آسان کر دیا. لمبے چوڑے لوگوں کو راضی نہیں کرنا، اللہ کی بات لے لو، رسول اللہ کی رہنمائی لے لو، بس. ان دو ذاتوں کو راضی کرنا تو بہت آسان ہے. اللہ کو بھی راضی کرنا آسان ہے، رسول اللہ کو بھی راضی کرنا آسان ہے. اللہ کی قسم اس کائنات میں اللہ اور اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جس کو راضی کرنا آسان. کہیں نہ کہیں پھر بھی ناراض ہے. آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کا پیر، آپ کا مرشد، آپ کا استاد، کوئی آپ کا مالک جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں، جتنی مرضی آپ اسٹرگل کر لیں، جدوجہد کر لیں، کہیں نہ کہیں آپ سے ناراض ہو جائے. اور بس اگر ایسا ناراض ہوگا کہ آپ کو دن میں تارے دکھا دے گا، کئی مہینے آپ کو لگ جائیں گے، منتیں، سماجتیں، ترلے سب کچھ کرنے کے پھر بھی معافی نہیں ملے گی. اور رہتے ہیں نہیں معاف کرنا، دفعہ نکل فلاں. وہ مالک ایسا نہیں کہتا. 24 گھنٹے کوئی ساتھ کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں اس مالک کا دروازہ بند ہو جائے، وہ کہے کہ جو دفعہ جو میں نے تمہیں معاف نہیں کرنا. تو نے شرک کیا، کوئی بات ہے، معافی مانگتا ہے کہ میں نے جیسا شرک کر لیا تھا، چھوڑ آ جا. اچھا تو نے بدکاری کر لی تھی، 1 بار 100 بار 1000 بار مان گئے ہو کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، مانتے ہو جی مانتے ہو، شرمندہ ہو گئے، پشیمان ہو گئے، آئندہ نہیں کرو گے، آ جاؤ معاف کرو. اچھا تم نے کسی کو ناحق جان کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ یہ سنگین جرم ہے، یہ حقوق العباد میں سے تم نے یہ کیا ہے، 100 بندوں کو قتل کیا. اچھا معافی چاہتا ہے، معاف کر دوں، دل سے معافی مانگتا ہے، توبہ نصوحہ کرتا ہے، معاف کر دوں. جتنی سے دل کی گہرائی سے تو توبہ کرے گا اتنی زیادہ تیری توبہ کا ثمر اور بدلہ تجھے دوں گا. صرف تیرے گناہ کو معاف نہیں کروں گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تیرے گناہ اگرچہ شرک جیسا گناہ بھی تیرے نامہ اعمال میں ہے، تیرے نامہ اعمال میں بدکاری جیسا گناہ بھی موجود ہے، تیرے نامہ اعمال میں قتل جیسا گناہ جرم بھی موجود ہے، لیکن تو سچے دل سے راستہ تبدیل کر لیا، تو نے درستگی کی طرف آ گیا. الا من تاب، ہاں جس نے توبہ کی، جو ایمان لایا، جس نے اپنی آئندہ کی زندگی اعمال صالحہ خلوص نیت کرنے شروع کر دیے، بدل گیا. اللہ کہتے ہیں صرف تیرے یہ 3 بڑے بڑے جرائم معاف نہیں کروں گا، بلکہ ان کو نیکی میں بدل دیتا. کتنا پیارا رب ہے، کتنا سونا رب ہے، کتنا کریم، کتنا رحیم. اور ہم نے اس کا در چھوڑا ہوا ہے، کہیں ایک کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے، یہ راضی اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، مالک کو ناراض کرنا. تو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو پہچانے، اور قرآن اس کی بہترین تعارف کروائے گا. اس سے جڑ جائے. قرآن کلاسز، ترجمہ، تفسیر، اپنی مساجد میں اپنے استاد سے، اپنے خطیب سے، اپنے عالم سے، اپنے مربی سے قرآن مجید کا ترجمہ اور معنی تفسیر کو فجر کے بعد یہاں پر کلاس ہوتی ہے، بزرگ ہمارے حاجی بشیر صاحب پڑھاتے. کہیں ایک ساتھی نے ایک دفعہ قرآن مکمل ہوا ترجمے کے ساتھ، دوبارہ شروع ہو بیٹھے اس پر اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ گئے. یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا منہج ہے. بس کوئی ہمارا بڑا، ہم سب بڑوں کا احترام کرتے ہیں، کسی بھی مرتبہ فکر کے ہر ایک کا احترام ہے، لیکن اتباع محمد رسول اللہ کی اور عبادت اللہ کی. دوسری بات، اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں، ذات رسول کو سمجھیں، منصب رسول کو سمجھیں، مقام رسول کو سمجھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہاں سے سمجھیں؟ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں. آپ کی اردو زبان کی بہترین کتاب الرحیق المختوم، الرحیق المختوم، بڑی آسان، عام فہم، زبردست کتاب، اس کا مطالعہ کریں. جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے مقام کی معرفت ایک بندے کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کر ہی نہیں سکتی.
اور تیسرے نمبر پر دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دینی عقائد اور دینی احکام، کم از کم عقیدے کی بنیاد، بیسک باتیں، توحید کی اقسام، عبادت کی اقسام، توحید کی اقسام اور ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل، اتنی تو جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس کے ساتھ ساتھ عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے احکام و مسائل سیکھیں، اور کچھ ایسی باتیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ، اور اس کے لیے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، قرآن مجید میں پارہ نمبر 5 میں سورۃ النساء میں جو اللہ نے فرمایا ایک لسٹ دی اللہ نے، بس وہ ایک آیت ہی ہمیں پورا دین سمجھا دیتی ہے، آپ نے ان سب کا خیال کرنا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پورا دین ایک آیت میں، یہ لسٹ ہے، یہ فہرست ہے، اس میں جن جن کا ذکر آ گیا ہے ان سب کے ساتھ آپ نے اچھا معاملہ کرنا۔ اب اللہ کو پہچاننے کے بعد اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق، یہ پورا دین۔ 3 چیزوں کی معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، دین احکام کو پہچاننا ہے، رسول اللہ کے مقام کو جاننا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یہ پورے کا پورا دین ہے۔ بس یہی 3 سوال ہے قبر میں، من ربک من نبیک ما دینک، جس نے درست اور صحیح جواب دے دیا اس سے چوتھا سوال ہے، جو ان 3 جوابوں میں ناکام ہو گیا چوتھا سوال ہے ہی کوئی، چوتھا سوال جو ہے وہ صرف اس سے ہے جو 3 سوالوں کے صحیح جواب دے دیا۔ من ربک اللہ ربی، من نبیک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینک دین الاسلام، یہ 3 جواب صحیح دے دیے، پھر اس سے چوتھا سوال ہوگا تجھے کیسے پتا چلا اللہ تیرا رب ہے، تجھے کیسے پتا چلا تیرا دین اسلام ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے آخری نبی و رسول ہے، کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ میری اور آپ کے قبر کے سوالوں کا جواب اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، اور پڑھنے سے بعد خالی تلاوت تو نہیں، پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس جو تلاوت آپ کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس کتاب اللہ کے معانی اور مفاہیم کو آپ جانتے ہوں، اور اس کے مطابق آپ اپنا عقیدہ بنائیں اور اس کے مطابق اللہ کے احکامات کو بجا لیں، پھر یہ جواب آسان ہو جائے گا۔ نصاب ہمارے پاس ہے، کوئی مشکل ہی نہیں تیاری کرنی، تو اس لیے اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں کی معرفت حاصل ضرور کریں، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اس کے بغیر میرے مولوی صاحب، میرا مسلک، تیرا مسلک، میرا مرشد، تیرا مرشد، میرا آستانہ، تیرا آستانہ، میری جماعت، تیری جماعت، یہ فقط دعوے، کچھ بھی نہیں، ان کے ذریعے کوئی پار نہیں لگنا۔ پار لگنا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے میں، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے سے مراد یہ ہے کہ وحی الہی کے ساتھ جڑنا، اور وحی الہی 2 چیزیں، ایک قرآن اور ایک قرآن کا بیان۔ قرآن وہ ہے جو ہم جس کو پڑھ رہے ہیں، اور بیان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور آپ کا عمل ہے۔ آپ کی عملی تفسیر کی قولی تفسیر اور آپ کی عملی تفسیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی ہے، یہ دین ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے من صلی اللہ علیہ کا ذکر، یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا قرآن، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں۔ تو قرآن کا بیان جب تک ہم نہیں لیں گے میں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اور قرآن کا بیان قولاً اور عملاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، سب کچھ ہمیں دے گئے۔ اور پھر حدیث قرآن کی طرح وہی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ نجم، اللہ مت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نطق نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ وحی الہی کے بغیر رسول اللہ عقیدے کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، دین اسلام کے معاملے میں بات نہیں کرتے۔ اوپر سے بات فرشتہ آئے گا آپ بولیں گے، نہیں آئے گا اللہ کے نبی خاموش رہیں گے۔ کئی ایسے واقعات قرآن مجید کے بھی موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس کوئی بندہ یا کوئی بندی مسئلہ لے کر آئے ہیں، آپ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جبریل، بلکہ آسان سی بات ایک واقعہ
سیدہ خولا کا واقعہ، پارہ نمبر 28 کی جو پہلی آیت ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی، یہ آیتیں جس عورت کے بارے میں نازل ہوئی، میاں بیوی کے بارے میں، اللہ کی نبی خاموش رہے. وہ عورت جھگڑتی رہی، شکایتیں کرتی رہی، کہتی رہی، یہاں تک اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا، جاؤ میرے پیغمبر قرآن اتارو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اپنی شکایت اللہ کے سامنے پیش کر رہی تھی. اور اللہ نے زہار کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ بیان کر دیا یہ آیتوں کے اندر. تو نبی علیہ السلام وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے. اور آپ کی طرف جو وحی ہوتی تھی وہ دو قسم کی ہوتی تھی، جس کو اللہ نے پارہ نمبر 6 میں بیان کیا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف. اس سوال کو سمجھیے، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسی وحی ہم نے نوح کی طرف کی تھی. نوح علیہ السلام پر کون سی کتاب آئی تھی؟ کوئی ہے جی علم؟ اللہ کہتے ہیں اللہ نے آغاز ہی نوح سے کیا ہے، ہم نے پیغمبر آپ کی طرف وحی کی ہے جیسی وحی ہم نے نوح کی طرف کی تھی، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور نوح علیہ السلام کے بعد نبیوں کی طرف کی تھی. اب ان نبیوں کا ذکر اللہ کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَعِيسَىٰ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَآتَيْنَا زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کے بعد نبیوں کا ذکر کیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان اور داود اور موسیٰ، ان کا ذکر کیا. ان سارے نبیوں کی جو فہرست اللہ نے دی ہے، صرف 3 نبی ایسے ہیں جن پر کتاب نازل ہوئی ہے. داود کا ذکر کیا، ہم نے داود کو زبور دی. عیسیٰ بن مریم کا ذکر کیا، ان کو انجیل دی. اور حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، جن کو توریت دی. بس باقی انبیاء کی طرف کیا ہے؟ وہی تو آئی. اس آیت نے بتایا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی کتابی شکل میں ہے جو قرآن، تورات، زبور، انجیل کی شکل میں، اور ایک وحی وہ ہے جو نہ تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ آسمانی کتاب ہے، بلکہ براہ راست اللہ نے کبھی نبی کو خواب دکھا کر، جیسے ابراہیم کو خواب دکھایا بیٹے کو ذبح کیجیے، اور کبھی الہام کر کے دل میں الہام کیا. کبھی خواب بھی نہیں، الہام بھی نہیں، قرآن کتاب بھی نہیں، قرآن کی آسمانی کتاب کی آیت بھی نہیں. اللہ نے ویسے جبریل کو بھیجا، جو میرے نبی کو یہ پیغام سنا دو کہ ایسا ایسا یہ معاملہ کر دو. اس کو وحی خفی کہتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو گویا کہ ہماری زندگی کی کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہے، اور اللہ کی کتاب کے قولی اور عملی تفسیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ ہیں نیچے آ جائے، جگہ بنا دیں. تو قولی اور عملی تفسیر جو نبی علیہ السلام نے کی ہے، اس پر اپنی زندگی کو جوڑ. یہ میرا موضوع تھا کہ اتباع کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام ہمیں اللہ کا قرآن سمجھائیں گے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے. اور چونکہ آپ بولتے ہیں اور آپ جو کرتے ہیں اللہ کی وحی سے کرتے ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جن پر ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ان پر بھی اللہ کی وحی آتی. جن پر وحی نہیں آتی وہ معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے. نبی کو چونکہ اللہ نے وحی کی ہوتی ہے، اور نبی کو اللہ نے معصوم بنایا ہوتا ہے، اور نبی کے گرد اللہ تعالیٰ نے پیارا بٹھایا ہوتا ہے. کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کو اپنی غیر کی باتیں پر مطلع نہیں کرتا. یہ اللہ کے شان شان پر ہی ہے، میرے ساتھ بھی بات کرے، ان کے ساتھ بھی بات کرے، ان کے ساتھ بھی بات کرے، ان سے بھی بات کرے. بادشاہ ایسا تو نہیں کرتے، وہ تو کل کائنات کا بادشاہ، وہ تو شہنشاہ ہے. اب ہر ایک سے تو بات نہیں کرے گا، کوئی نمائندہ اپنا مقرر کرے گا جس نمائندے سے بات کرے گا، اور اس نمائندے کے درمیان بھی ایک نمائندہ رکھا ہے، وہ بھی امین ہے، جبریل امین. اور روح القدس ہے، مقدس روح ہے. اور وہ ایسا ہے کہ مطاع، ایسا فرشتہ ہے جو امانتدار بھی ہے، اور ایسا فرشتہ ہے کہ آسمان و زمین میں سارے فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی اطاعت سے کوئی باہر نہیں، سب کا سردار ہے. اور پھر رسولوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ رسولوں کا انتخاب کیا، ان تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے، وہ رسول آگے اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتوں پر مطلع کیا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ من بین یدی و من خلفی رصدا،
ہم نے رسولوں کے گرد ایک بار لگائی ہوتی ہے، پیرادار مقرر کیے ہوتے ہیں، اس رسول کو ہم نے معصوم بنانا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ بہت ضروری چیز ہے۔ کچھ واقعات تھے، اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک بڑی شاندار بات ہے، اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس سے آغاز کریں گے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بارے میں ایک بڑا شاندار جملہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں اس جملے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا کر دے، اور جس دن ہم نے وہ انشاءاللہ نظریہ اپنا بنا لیا نا، ہمارا بیڑا انشاءاللہ دنیا میں بھی پار ہے، آخرت میں بھی پار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیڑا ہمیشہ پار رکھے، اللہ ہم سب کو ناکامی سے بچائے، سب کو نامرادی سے بچائے، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خسارے سے بچائے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی انسانوں کو اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے، اللہ سب کو اپنی توحید کی فہم عطا فرما دے، توحید پر کاربند کر دے، مرتے دم تک اس توحید پر زندہ رکھے، شرک سے اللہ بیزاری پیدا کر دے، شرک سے نفرت پیدا کر دے، اہل شرک سے بھی اللہ نفرت پیدا کر کے ہمیں شرک سے دور کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے راستے پر چلتا ہوا سیدھا اپنے جنت کا جو منزل ہماری، جو اصل ہمارا مراد ہے، ہماری کامیابی کی جگہ، اللہ ہم سب کو وہاں پر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے فتنے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اے اللہ ہمیں ہماری فطروں سے ہماری حفاظت فرما، شبہات کا فتنہ ہو، شہوات کا فتنہ ہو، مال کا فتنہ ہو، اور دیگر جو بھی فتنے اس وقت دنیا میں رونما ہیں، اللہ ان سارے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اس دعا کو ذرا پڑھ لیجیے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن۔ اتنا جملہ تو آپ کو سب کو یاد ہے، اللہم انی اعوذ بک، آگے ایک لفظ ہے من الفتن، فتنے سے فتن، اس کی جمع ہے فتن، من الفتن، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فتنوں سے، ما ظہر منہا وما بطن، جو فتنے ظاہر ہو جاتے ہیں اور جو پوشیدہ ہیں ہمیں نظر نہیں آتے۔ اگر عربی میں نہیں آتی تو اپنی زبان میں اپنے اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کریں، یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں ہر قسم کے فتنے سے، وہ ظاہری فتنے ہوں، وہ باطنی فتنے ہوں، وہ عقیدے کے فتنے ہوں فکری، یا وہ شہوات کے فتنے ہوں، جس چیز کو بھی فتنہ قرار دیا جا سکتا ہے، اللہ میری اور میرے اہل و عیال کی، میرے بچوں کی، میری بچیوں کی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فتنوں سے حفاظت فرما۔ ظلم سے دنیا بھر چکی ہے، غزہ پر آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جس طرح دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اس کے علاوہ سوڈان کے اندر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جس طریقے سے بے دردی سے لڑ رہے ہیں اور عوام کا جو حال کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ساری مملکت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اس انارکیوں سے انتشار سے بچائے، اور اپنے وطن کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس میں انارکی، انتشار، فتنہ، فساد، اللہ سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہ گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، سوڈان کی حالات ہمارے لیے عبرت ہیں، عبرت۔ اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کھولیں، بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں میرا یہ جملہ کتنے بڑے شر کو پھر اس معاشرے کے اندر لا سکتا ہے۔ اپنے قلم کو روک لیں، 1000 مرتبہ سوچیں، اور بسا اوقات کوئی خیر کی بات بھی ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی شر نکل سکتا ہے، روک لیں۔ ہر خیر کی بات ہر موقع پر نہیں کی جا سکتی، خیر کی بات کہنے کے بھی مواقع ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس میں تو حق بات کہنے کا عادی ہوں جی، میں حق بات کہہ دیتا ہوں، آپ کہہ دیتے ہیں لیکن وہ کہنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا، موقع بر موقع بات ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ خیر بھی بولیں تو تب بھی بر موقع بولیں، حالات کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، یہاں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے۔ اگر اس خیر کی بات میں فتنہ پایا جائے گا
اور قتل و غارت ہو جائے گی تو آپ اپنی خیر کی بات کو اپنے دل میں رکھیں، آپ اس سے معاشرے کے اس بڑے فتنے سے بچائیں اس کو۔ اور دنیا میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں، حق بات ہے کہ ہم نے کہہ دینی، اور پھر کہتے ہوئے کیا ہوتا ہے، خود بھی مر جاتے ہیں، عوام بھی مرتی ہے، برکر بھی مرتے ہیں، لوگوں کے لیے گھروں میں پریشانیاں، والدین کے لیے پریشانیاں، بیوی بچوں کے لیے پریشانیاں۔ یہ صرف ہماری جذباتیت ہوتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں شعور دیتا ہے، جذباتی پن نہیں دیتا، جنون نہیں دیتا، پاگل پن نہیں دیتا۔ یہ قرآن کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب رحمان کے بندوں کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اندھے بہرے ہو کر کے وجہ طاری ہو گیا، یہ بے ہوش ہو کر گر نہیں پڑتے، سوچتے ہیں اس کو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اس لیے یہ فتنوں کا دور ہے کہ اپنے ملک کو ہر قسم کی انارکی سے بچائیں، اپنی زبان کنٹرول، اپنی تحریر کنٹرول، اور وہ بات کرنے سے بچیں جس بات سے فتنہ بپا ہو سکتا ہے، انارکی پھیل سکتی ہے، انتشار ہو سکتا ہے، اور ملک ایک ایسی حالات سے دوچار نہ ہو جائے کہ پھر ہم بعد میں سوائے ندامت کے ہاتھ ملنے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے۔ اور یہ دنیا کے سارے حالات ہمارے سامنے ایک چیز ہے، یہ وطن اللہ کی نعمت ہے، اسلام ایک نعمت ہے، یہ وطن ہمارے پاس امانت ہے۔ اسلام کی بطور نعمت کی قدر کریں، وطن کی بطور امانت قدر کریں۔ جو قوم نعمت کی اور امانت کی قدر کرتی ہے وہی قوم ترقی کرتی ہے۔ اے اللہ تو ہمارے اس ملک کو سلامت رکھ، اور جو اس کے خلاف شر کر رہے ہیں اللہ ان کے شرور سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ جو ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اللہ تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرما۔ جو ہمارے اس وطن کے ساتھ، ہمارے اسلام کے ساتھ نقصان کا سوچتے ہیں اور نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، اللہ تو ان کو تہ و بالا کر کے رکھتے ہیں۔ ان کے شر سے ہمارے وطن کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے مسلمانوں کو اللہ محفوظ اور معمون کر دے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو صحیح پالیسی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو خیر یہ کریں اللہ اس میں ان کی مدد فرما، جو شر یہ کریں اللہ اس شر میں ان کو روک دے، ان کی اصلاح کا معاملہ فرما دے۔ ہم تیرے ہاتھ، ہمارے ہاتھ میں یہی کچھ ہے، ہم دعوت و اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، اور ہم تیرے حضور اپنی جوڑیاں پھیلا کر کے اپنے لیے بھی اور امت محمد کے لیے بھی، اپنے حکمرانوں کے لیے بھی خیر اور بھلائی کی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھی پالیسی بنانے کی توفیق دے، بری پالیسیوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرما، اور ہمارے وطن کو سلامت رکھ، ہمارے ایمان کو، ہمارے جان کو، ہمارے مال کو، ہماری عزت کو، ہمارے دین ایمان کو، ہماری آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ پوری دنیا کے مظلوم مسلمان کی اللہ تو مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔